دل کو بچانے کے لیے کربلا کی ریت پر شہدا آ گئے حسین آ گئے کربلا کی ریت پر شہدا آ گئے حسین آ گئے. اور یہ آپ نے شعر سماعت میں نے کہا تھا ایک اہلا اور دو شعر اب سماعت کرنے آپ نے شعر ساتھ میں ہے مصطفیٰ کا پیار ہاتھ میں علی کا ذوالفقار ساتھ میں ہے مصطفیٰ کا پیار ہاتھ میں علی کا ذوالفقار یزیدیت کا ہوگا خاتمہ یزیدیت کا ہوگا خاتمہ آ گئے حسین آ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ. یزیدیت کا ہوگا خاتمہ آ گئے حسین آ گئے. محبت کے ساتھ نعت پاک اللہ اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہ یزید کی وہ جفا رہی نہ زیاد کا وہ ستم رہا بس رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. حضرات محترم آج جو پاکیزگی کے ساتھ ہم تک دین پہنچا ہے نا وہ اہل بیت اطہار کی قربانیوں کے سبب پہنچا ہے. ورنہ آج جو نماز کی تعلیم دینے والے ہیں وہ نماز اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچ پاتی. آج جو نماز کا ذکر کرتے ہیں اور حسین کا ذکر نہیں کرتے ہیں تو یہ جان دے کہ پاکیزگی کے ساتھ نماز حاصل نہ ہو پاتی. اور جس کے اندر نماز ادا کرنے کی صلاحیت بھی ہے اور وہ گناہ میں بھی ملوث ہے تو یہ جان لینا کہ یزیدیت آج بھی لوگوں میں پائی جا رہی ہے. جس کے جو نمازی ہے اور حسینی نہیں ہے ملاحظہ جملے کو ملاحظہ کریں جو نمازی ہے حسینی نہیں ہے وہ اصل میں نمازی تو ہے لیکن یزیدی ہے. کیونکہ جس نماز کی عظمتوں کو محفوظ رکھا جس نے نماز کو اپنی پاکیزگی کے ساتھ بلند رکھا وہ ذات آج کے نمازی کا نہیں میرے امام کا. سبحان اللہ سبحان. آخر میدان کربلا کہ وہ ہولناک منظر دل دہلا دینے والا منظر جس پر زمین و آسمان کانپ اٹھی. آسمان نے اپنا رنگ بدل دیا زمین میں کپکپی طاری ہو گئی. وہ میدان کربلا اس میدان کربلا میں جو شہادتیں پیش آئی اگر اہل ایمان اپنے ایمان کے دائرے میں ان منظروں کو اپنے نظروں کے سامنے رکھیں تو اللہ اللہ آج بھی دل رونے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور یہ وہی دل ہے جو حسینی ہے ورنہ ظالموں کی آوازیں تو آج بھی مسجدوں سے بلند ہیں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت جشن شہدائے کربلا حضرت علامہ سید سہیل صاحب قبلہ زندہ آباد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. حضرات محترم اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کیسے حسینی بنیں. آیا حسینی میں نجات ہے یا نہیں؟ حسینی بننے میں نجات ہے یا نہیں یہ لازمی طور پر سمجھنا. اگر حسینی میں نجات ہے تو اس کا اب وہ صرف سمجھیں گے آپ یزیدیت میں
یزیدیت میں پکڑ ہے. حسینی اگر ہونا جنتی ہونے کی مثال ہے تو یزیدیت ہونا جہنمی ہونے کی مثال ہے. اور جو حسینی نہیں وہ کبھی جنتی ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. جو حسینی نہیں وہ جنتی کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حسین نماز میں، حسین ارکان اسلام میں، حسین دین کی پہچان میں، حسین اسلام کی جان میں. حسین اس لیے تو کہا اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے اور احسان نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اسلام کی عظمت کی بقا حسین ہے، قرآن کی عظمت کی بقا حسین ہے، دین کی عظمت کی بقا حسین ہے، ایمان کی عظمت کی بقا حسین ہے، تو بغیر حسینی ہوئے جنتی کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آئیں اسے قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں. اسے قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں. بھائی قرآن آپ سمجھ رہے ہوگے کہ جملے بول رہے ہیں، یہی تو سمجھ رہے ہو جملے بول رہے ہیں. نہیں جناب، آؤ قرآن کی روشنی اور حدیث پاک کی روشنی. میں نے قرآن کی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ تم سے میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو، مگر یہ کہ میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو. اور دوسری انشاءاللہ العظیم آپ کو آگے بھی قرآن مقدس کی آیت کریمہ بتاؤں گا اور سمجھاؤں گا کہ آخر اہل بیت اطہار کی محبت ہی کیوں دینداری ہے. اہل بیت اطہار کی محبت ہی کیوں دینداری ہے. تو میں بتاتا ہوں آپ کو. اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا میرے محبوب ان سے بتاؤ کہ تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. یہ اس وقت کی بات ہے جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اس خاکدان گدی پر موجود ہے. تمام تر ظالموں نے چاہا جانب سے اپنے کفر و شرک کا دہانہ کھول رکھا تھا. ظلم و ستم اور گمراہیت اور ارتداد کے باب کھول رکھے تھے. ظلم کا بادل ہمہ وقت آسمان پہ چھایا رہتا تھا. ایسے عالم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام توحید دی. ظلم کے بادل اور کفر و شرک کے صنم کو توڑا اور ایمان کی روشنی سے کائنات کو روشن کیا. جب ایمان کی روشنی رفتہ رفتہ کائنات کے گوشوں گوشوں میں پھیل گئی اور اہل ایمان نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ملاحظہ فرمایا اور پایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ ان کا بولنا قرآن کا بولنا ہے، ان کا دیکھنا قرآن کا دیکھنا ہے، ان کا سمجھنا قرآن کا سمجھنا ہے، ان کا کھانا پینا سب دین کے آئین کی مثال ہے. ناموس رسالت ہی دین کی پہچان ہے. جب لوگوں نے جان لیا کہ مصطفیٰ نہ ہوتے تو دین کی عظمتیں نہ ملتی، مصطفیٰ نہ ہوتے کفر و شرک کے صنم نہ ٹوٹتے، مصطفیٰ نہ ہوتے تو ظالموں کا ظلم نہ ہٹتا، مصطفیٰ نہ ہوتے تو زمین و آسمان میں روشنی نہ ہوتی، مصطفیٰ نہ ہوتے تو برگ و ثمر میں چاشنی نہ ہوتی، مصطفیٰ نہ ہوتے تو آسمان اور زمین میں روشنی کے فہارے نظر نہ آتے، مصطفیٰ نہ ہوتے تو چرند و پرند نہ ہوتے، مصطفیٰ نہ ہوتے تو اللہ 18,000 مخلوقات کو پیدا نہ کرتا. مصطفیٰ کو بھیج کر اللہ نے کائنات کو پاور کرایا. سنائے دنیا والوں، لولا محمد اللہ میرا محبوب نہ ہوتا تو کچھ ہے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یار دور یار دور
اب میرے مصطفیٰ کی زندگی شروع ہوتی ہے اس خاکدان گیتی پر، مکہ کی سرزمین میں آپ نے دعوت توحید دی، دعوت توحید دی، لوگ بفر گئے، اس قدر بفر گئے کہ آپ کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ آپ چلتے تو راستے میں کانٹا بچھا دیا جاتا، آپ اگر سوتے تو آپ کے قتل کے لیے مشورہ کرتے لوگ۔ ایسے ہی دن گزرتا رہا، لیکن آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالموں کے ظلم کو نہ دیکھا اور دشمنی لوگوں کی نہ دیکھی، بلکہ دعوت توحید لوگوں تک پہنچائی۔ اور جب آگوش اسلام میں لوگ پناہ گزین ہونے لگے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے کفر نے اور ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ ہم نے غور کیا تو شاب ابی طالب بھی آیا، ہم نے غور کیا تو مکہ والوں کی بے وفائی بھی نظر آئی، ہم نے غور کیا تو ظالموں نے آپ پر کھانا پانی کے راستے بند کر دیے، ہم نے غور کیا تو چہار جانب سے آپ کے قتل کے لیے یہود و نصارہ نے ایک شریعت رچا۔ لیکن ایسی حالت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم پر پتھر باندھ کر اور قناعت کرتے بھوکے رہ کر لوگوں کو دین کی تعلیم دی، لوگوں کو دعوت توحید دیا اور اسلام میں پناہ عطا فرمائی۔ لوگ جب رفتہ رفتہ ایمان کی دولت سے پہراور ہوئے، ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر غور کیا صحابہ کرام نے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر غور کیا کہ دیکھو اتنی مصیبتیں اٹھانے کے باوجود مکہ چھوڑ دیا، ہجرت کیا، مدینہ شریف پہنچے تب بھی ظالموں نے پیچھا نہ چھوڑا، میدان بدر بھی سامنے آیا، تمام صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ دیکھو میرے آقا نے کس قدر ظلم و ستم برداشت کرنے کے بعد ہمیں علم اور توحید کی دعوت سے سرفراز کیا ہے۔ میرے آقا نے بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، بڑی پریشانیاں برداشت کی، کئی دنوں تک گھروں میں چولہا نہیں جلا، لیکن جب بات آتی وحدہ لا شریک کی محبتوں کے اظہار کی تو آپ آگے بڑھ جاتے۔ راستے میں کانٹا ہوتا، کانٹے کو نہ دیکھتے، گڈھا کھود دیا جاتا کہ گر جائیں تاکہ انہیں قتل کر دیا جائے، تب بھی آپ پیچھے نہ ہٹتے بلکہ دعوت توحید لوگوں تک پہنچاتے۔ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر جافشانی کی اور ہم کو قرآن دیا، اسلام دیا، نماز دی، روزہ